الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنا وظالم لنفسه مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجد میں بڑے احباب بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہو گھروں میں بھی چھوٹوں سے بڑوں سے مردوں سے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی التجا کروں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. حقیقت یہی ہے کہ درود پاک کے بغیر ہماری نجات نہیں. سب اونچی آواز سے بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید. پدر بولا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پہ تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. حضرات گرامی، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے. 10 ذوالحجہ 1443 ہجری ہے، اور یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اسلامی. محرم الحرام جو شروع ہوگا وہ 1444 ہجری شروع ہو جائے گی، اور انگریزی تاریخ کے مطابق بھی آج آپ کو معلوم ہے کہ 10 جولائی سن 2022 عیسوی ہے. تاریخ اس لیے بتایا کرتا ہوں کہ پتہ چل جائے یہ بیان کب ریکارڈ کیا گیا. کافی سارے بچوں کو میں نے خطیب بنایا ہے. یہاں تک بتا دوں کہ اپنے پیر صاحب مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کا صاحبزادہ عطاء الرحمن صاحب کو بھی خطیب بنایا تھا. رات کو تقریباً عشاء کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹہ ہم محنت کرتے تھے اس پر. پیر صاحب کا آرڈر بھی تھا کہ میرے بچے کو خطیب جلد سے جلد بناؤ. ابھی بھی مجھ سے قبل آپ اسی مسجد کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا اسلم تھانوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے علیان الحق تھانوی کا بیان سن رہے تھے. اس سے یہی بات کروں گا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا. محنت شرط ہے. محنت کرو گے آگے آؤ گے، خطیب بنو گے، لوگوں کی چاہت ہوگی. آج بھی اگر خطیب اچھا ہو، بولنے والا ہو، کام کی بات کرنے والا ہو، لوگ آج بھی سننے کے لیے تیار ہیں. کام کی بات کرے تو دعا ہے میری اللہ عز و جل علیان الحق تھانوی صاحب کو مقرر بنائے، خطیب بنائے، عالم دین بنائے. انشاءاللہ دعا سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے. اگر اس کے لیے دعا کرو گے، یہ کوشش بھی کر رہا ہے. خیر المدارس میں غالباً اس کا 4تھا سال ہے یا 5واں سال ہے، کتابیں بھی پڑھ رہا ہے. اور خیر المدارس معمولی نہیں، بڑے بڑے عالم دیے. قاسم علوم نے بڑے بڑے عالم پیدا کیے. ہم لوگ قدر نہیں کرتے. تو بہرحال آج دن آ ہی گیا عید الاضحیٰ کا. ارادہ یہی ہے کہ ذرا تفصیل سے یہی بیان ہو جائے. فبشرناہ بغلام حلیم اللہ پاک نے عطا کیا. حالانکہ مانگا بیٹا حلیم نہیں تھا. ربی ابلی من الصالحین کے الفاظ قرآن حکیم کے ہیں کہ صالح نیکوکار بیٹا دے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، حلیم و تباہ ہونا، نرم دل، محبت والا. حلیم و تباہ بہت کم لوگ ہوتے، اور خاص طور پر دین کے معاملات میں. میں اپنی بات کروں کہ دین کے معاملات میں میری شروع سے 28 سال گزر گئے مجھے خطابت کرتے ہوئے. 1994 میں
میں نے سب سے پہلے جو بیان کیا تھا سیرت النبی پر کیا تھا، اور ایک ہی بات لوگوں سے سیکھی کہ حبیب ہمیشہ اپنے سے دوسروں کو اچھا سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا۔ جب میں دوسرے کو کمتر سمجھوں گا، لڑائی بھی ہے، نفرت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میرے سارے بھائی جو بیٹھے ہو مجھ سے کئی درجے اعلیٰ ہو، اور حقیقت یہی، اسلام بھی یہی کہتا ہے، کوئی نیچا نہیں۔ کیا بتاؤں، میرا مقام اللہ کے نیچے، اللہ کے نزدیک نیچا ہو، آپ کا اونچا ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور عزت کرنا تو ویسے ہی لازم ہے۔ یہاں بات آ رہی حلیم و طبع کی۔ اللہ پاک نے بردبار بیٹا دیا، حلیم و طبع، نرم مزاج والا، سخت مزاج نہیں، سنگ دل بیٹا نہیں دیا، محبت والا دیا۔ آج کل ہر کسی کو شکایت ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، یہاں تک کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے اللہ نے آگاہ کر دیا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کہا ماننے والا تھا۔ حلیم کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ خواب دیکھنے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا نبی ہے، قرآن حکیم گواہ ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں فرمایا، ایسی عمر کو بیٹا لگتے جگر جا پہنچا، دوڑنے کی عمر کو۔ لگتے جگر نور نظر ہر کسی کو بڑا پیارا ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ، دوڑنے کی عمر کو جوانی کے بارے میں آیا۔ اکثریت روایات سن رکھی ہے 7-8 برس کی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں 20 برس کی عمر تھی۔ اگر قرآن حکیم پر بھی غور کیا جائے، فلما بالغا، جب وہ بالغ ہو گیا۔ 7-8 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوا کرتا، ابھی چھوٹی عمر ہوتی ہے، یہ بالغ کا ذکر آ گیا۔ فلما بلغ معه السعي قال، دوڑنے والا جب ہو گیا، بڑا ہو گیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرمایا او میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرا بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، وحی کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وحی قرآن یا صحیفے یا نبیوں پر جو کتابیں اتری، پہلا درجہ وہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرا وحی کا درجہ موقع کی مناسبت سے، تیسرا درجہ یہاں تک کہ خواب کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے واضح کہہ دیا، او میرے لگتے جگر، جو میں نے خواب میں دیکھا ہے میں وہ کر کے ضرور دکھاؤں گا، وہ ضرور کروں گا۔ تیری کیا رضا ہے، تو بتا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس لیے قرآن حکیم نے پہلے تعریف کی کہ فرمایا حلیم و طبع دیا تھا، سنگ دل نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ بلڈ پریشر والا مریض بیٹا نہیں دیا تھا، غصے والا نہیں دیا تھا، حلیم و طبع دیا تھا۔ اس لیے بات بھی ایسی کی، فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان،
جو حکم ملا مالکی کائنات کی طرف سے وہ کر گزرے، یہاں تک کہ آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم ملا، کر دیجئے ذبح، رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ کتنی پیاری بات کی ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا خیال ہے، میرا بیٹا ہوتا یا آپ کا بیٹا ہوتا کیا دیتا، ابا جان خواب آپ نے دیکھا ہے ذبح میں ہو جاؤں، کیوں، کیا وجہ، مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو، قصور بتاؤ، خطا بتاؤ، گناہ بتاؤ، کیا ہے، کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اور اللہ کے نبی نے کتنی واضح بات کی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انشاءاللہ کے الفاظ لے کر ہے سارے یہ مولوی ابھی بھی لوگوں کو آکھے نا اور کتھا میں دبے ہو سہیں بکرا گھنن یا بکری، آج کل گائے تا گھنن ویسوں کو ہے نا، پتہ ہے نیری بیماری، اللہ پاک اس بیماری کو بھی دور فرمائے، کبھی انسانوں پر آتی ہے، کبھی جانوروں پر آتی ہے، کبھی آفت کے طور پر زمین پر آتی ہے، یہ بیماریاں سب پر آتی ہیں، یہ زلزلہ آنا زمین پر بیماری نہیں، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں ناراض ہوا کرن کے کرن ملک کے ملکوں کو اجاڑ دیا، وَأَخَذَتْ مُصَائِقَةٌ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں تک کہ جبریل امین نے چیخ ماری، لوگوں کے جگر پھٹ گئے۔ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ پاک یہ بیماری بھی دور کرے، رحمت سب پر فرمائے، 18,000 مخلوقیں ہیں، سب پر اللہ پاک رحمت فرمائے۔ تو سارے یہ ملا ابھی بھی آکھرے ہوئے یار کتھا میں لگے ہو سہیں بکری گھننا یار ایویں نہ آکھ انشاءاللہ لینے جا رہا ہوں، واہ مولوی والی گل کیتی ہے نا، اور پیسے میرے کول ہیں جیب وچ ہونے گھن کے آیا، جڑے بازار پہنچا جیب کٹیج گئے، بکری کتوں گن ہے، جڑے پیسے ہی سارے کے اندر چوری تھی گئے، ڈکیٹاں دے حوالے تھی گئے، کتوں آن گنے بکری۔ اب آیا واپس، پھر مولوی سے ملا، مولوی صاحب انشاءاللہ جا رہا تھا، انشاءاللہ بازار پہنچا، انشاءاللہ جیب کٹی گئی، انشاءاللہ واپس آیا، انشاءاللہ آپ کو سلام کیا، انشاءاللہ آپ نے وعلیکم السلام یہاں تک کہ جواب دیا، یا مانگنے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ پاک نے خوب منوایا۔ اللہ کا نبی ہے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جس کی قربانی قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، زندہ اور تابندہ رہے گی۔ آوازیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات تو نہیں، اگر میرے اللہ نے چاہا، مالک کی کائنات نے چاہا، رازی کی کائنات نے چاہا، پالن ہار نے چاہا، الوہیت اور ربوبیت والے نے چاہا، شان کبریائی والے نے چاہا، انشاءاللہ میں یہاں تک کہ ذبح ہو کر دکھاؤں گا۔ خدا کی قسم اگلی جو آیات پڑھنے لگا ہوں، اس آیات نے مجھے بڑا تڑپا دیا، بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کا کتنا اونچا مقام بتا دیا، فرمایا ابا جان آپ میرے گلے پر جب چھری چڑھانے لگیں گے میں تڑپوں گا، میں یہاں تک کہ ہاتھ ہلاؤں گا، میرے پیر ہلیں گے، ایسا نہ ہو میرا ہاتھ جب تڑپنے کی وجہ سے ہلے آپ کی ریش
مبارک کو نہ لگ جائے، ابا جان میری کچھ صلاح ہے وہ ضرور کر لینا۔ الہی کیا بات اسماعیل ذبیح اللہ نے کی ہمیں بتا دی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ ذرا قرآن کا 23واں پارہ اٹھا کے دیکھو، سورہ صفات پڑھ کے دیکھو، وہ بات سامنے آ گئی۔ کیا بات آ گئی؟ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اے میرے ابا جان میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لینا، میرے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لینا، میرے پیر بھی باندھ لینا، یہاں تک کہ مجھے اونگا کر کے لٹانا، یہاں تک کہ کئی پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، آپ ذبح کرنے سے رک نہ جائیں۔ یہ یوں ہی باتیں نہیں کر رہا، واقعات، یہاں تک کہ یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں، ناول کی بات نہیں، عام تام بات نہیں، یہ کسی صدر کا بیان نہیں، وزیر کی بات نہیں، مولویوں کی نہیں، خطیب کی نہیں، مفتیوں کی بیان نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ جو ایک بھی آیات نہ پڑھے نہ مانے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ مسلمان بھی باقی نہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور کتنی صاف بات کی، ابا جان مجھے اوندا کر کے لٹا دینا۔ اب اللہ پاک کی بھی بات سنو، کیا بات آئی، کوئی اور کرنے والا نہیں۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی۔ کیا آواز دی؟ فرمایا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بات وہی آ گئی، نبی نے خواب دیکھا تھا، کیوں بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ اللہ پاک نے خود ہی تائید کر دی، فرمایا او لوگو ذبح جو کیا، کرنے جو لگے ہماری وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ آگے بھی قرآن حکیم کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یہاں تک کہ نیکوکار کو یوں ہی محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور آگے بھی قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا او لوگو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، یہاں تک کہ میرا نبی کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اب بات آئی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ سوال کرو پروردگار عالم سے کیا بات ہے، چھری کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا چھری کے نیچے معمولی ہستی نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کے پیشانی میں امام الانبیاء کا نور آیا ہے، چھری چل جاتی، آملہ کا لال کیسے آتا؟ چھری چلنے کی اجازت نہیں، اگر چھری چل جاتی بیت اللہ کو 4 چاند کون لگاتا؟ چھری چل جاتی قرآن لے کر کون آتا؟ چھری چل جاتی ابو بکر کو صدیق کون بناتا؟ چھری چل جاتی عمر کو فاروق کون بناتا؟ چھری چل جاتی عثمان کو غنی کون بناتا؟ چھری چل جاتی حضرت علی مرتضیٰ کو اسد اللہ کون بناتا؟ چھری چل جاتی خدیجہ کو آقا شوہر کیسے ملتا؟ چھری چل جاتی سیدہ زینب کو شوہر کہاں سے ملتا؟ میمونہ کو شوہر کہاں سے ملتا؟ یہاں تک کہ ام حبیبہ ام سلمہ کو شوہر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر کہاں سے ملتا؟ چھری چل جاتی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، سیدہ طیبہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک کہ ابا جان کہاں سے ملتے؟ چھری نہیں چل رہی۔ یہاں تک کہ بیٹے نے کہہ بھی دیا ابا جان چھری اس طریقے سے نہیں چل رہی، نوک کا وزن سارا دباؤ دے دو یہاں تک کہ پھر ذبح ہو جاؤں۔ نبی اتنا طاقتور ہوا کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 40 گھوڑوں کی طاقت کو ملایا جائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 4000 گھوڑوں کی طاقت کو ملایا جائے، نبی کی طاقت پھر بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، چھری کو آرڈر بھی نہیں، حکم بھی نہیں، فرمایا خبردار، تیرا کام ہے کاٹ دینا، تیرا کام ہے رگڑ دینا، تیرا کام ہے ذبح کر دینا، خبردار تو میری مخلوق ہے، آج تو نے کاٹنے والا کام بالکل نہیں کرنا۔ نہیں کیا، آرڈر تھا نا اللہ کا، اس لیے اوادئیں وفدیناہ بذبح عظیم، فدیہ کے طور پر دمبا بھی عام جگہ سے نہیں آیا، امریکہ سے نہیں آیا، برطانیہ سے نہیں آیا، انگلینڈ سے نہیں آیا، یہاں تک کہ کسی اور شام سے نہیں آیا، قرب و جوار کے ملکوں میں سے نہیں آیا، دمبا بھی مالک کی کائنات نے جنت سے بھیجا، فرمایا اسے رکھو، اسے ذبح کرو، یہاں تک کہ مائی ہاجرہ کو بھی پتا چلے ہم ہیں قربانی قبول کرنے والے، ہم ہیں قربانی قبول کرنے والے، اسے بھی تو پتا چلے، لے جاؤ یہ ذبح کر کے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پچھلے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے باقی رکھا۔ خدا کی قسم یہ وہ نبی ہے جسے سلام دینے والا صدر نہیں۔ آج فلانا دوست کہتا ہے ابا جان کو میری طرف سے سلام دے دینا، فلانے کو دے دینا، اسے سلام دے دینا، خدا کی قسم یہ نبی ایسا ہے، اس کے لیے سلام بھیجنے والا خود اللہ عز و جل ہے۔ جبریل امین لے کر آئے، فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ یاد رکھنا یہ وہ نبی ہے جسے اللہ پاک نے خلیل الرحمن کا فرمایا میرا دوست۔ ہمارے تمہارے دوست جواری ہو سکتے ہیں، پارکوں والے ہو سکتے ہیں، ڈکیٹ ہو سکتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ نجس ہو سکتے ہیں، ناپاک ہو سکتے ہیں، خلیل الرحمن جسے دوست خود مالک کی کائنات کہتا ہے، فرمایا ابراہیم خلیل الرحمن میرا دوست ہے۔ جس سے دوستی اللہ نے لگائی ہو، مالک کی کائنات نے لگائی ہو، وہ کیسا ہے؟ فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم یہاں تک کہ ایسے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھا، مومن بندوں میں سے۔ اور اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک اور بیٹے کا بھی ذکر کیا، یہاں تک کہ اسحاق علیہ السلام کا صرف ذکر نہیں آیا بلکہ یہاں تک کیا دیا، اسے بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم آ گیا، قرآن حکیم کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی، نبی بنا کر نیکوکاروں میں سے بنا دیا۔ فرمایا اسحاق علیہ السلام بھی نیک ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی بدگمانی لے کر نہ آنا۔ اور آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، کوئی اور بات کرنے والا نہیں۔ فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ یہ گھرانہ بھی ایسا ہے، ان گھرانے پر برکتیں اتنی نازل ہوئی، آج تک بھی قربانی جاری اور ساری ہے۔ کیوں قربانی؟ یہاں تک کہ ساری کائنات مناتی ہے۔ ذرا بتانا یہ چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا، بہت سا آرڈر ہوا، کافی ساری دین متین کی ایسی چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کہ منسوب کی جاتی ہیں، آج بھی وہ جاری اور ساری ہیں، زندہ اور تابندہ ہیں، کافی ساری چیزیں۔ یہ قربانی بھی ہے، درود شریف بھی ہے، یہاں تک کہ یہ حج کرنا، یہاں تک کہ بہت سارے ارکان اسلام میں ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا گیا آپ بھی کرو نا۔ آخری بات، اب ساری امت کی بات آ رہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے اوپر صحیح ظلم کرنے والے بھی ہیں۔
نیکوکار بھی ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں. یہ ساری باتیں قرآن حکیم کی ہو گئی. اس لیے میں نے آج سوچا کہ یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے 23واں پارہ ہے سورہ صفات میں ہے، وہ بھی ذکر ہو جائے نا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن حکیم ہم اس لیے پڑھتے ہیں، آیات اس لیے پڑھتے ہیں کہ عنوان اور زیادہ مضبوط بنے اور آپ کو بھی مزہ آئے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا سارا مولوی نے بنائی ہوئی ساری چیزیں، یہ سارا دین ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. دین نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ مالک کائنات کا ہے. اس پر عمل کرنا پڑے گا. گوشت کے 3 حصے کرنا سنت ہے. اگر آپ احباب اس قدر ہیں کہ آپ کثیر العیال ہیں، بیٹے بیٹیوں والے ہیں، کسی اور کو نہیں دے سکتے، تو سارا ہی اگر بیٹے بیٹیوں کی حد تک استعمال کر جو گناہ نہیں. یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا. گوشت کے 3 حصے کرنا، عام روٹین میں 1 حصہ اپنے لیے، 1 عزیز و اقارب کے لیے، اور 1 حصہ گائے. تو لوگ کر نہیں رہے. گائے کا گوشت تو پھر بھی آ جاتا تھا نا لوگوں کے گھر میں. اب یہ والا گوشت کہاں سے آئے؟ یہاں تک کہ ایک بکرا جو ہے وہ جنت میں گیا ہوا تھا. اب جس نے بکرا ذبح کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی 3 ٹانگیں، چوتھی ٹانگ موجود نہیں. پوچھنے لگا بکرا صاحب آپ کو ذبح تو کیا تھا، 4 ٹانگیں پوری تھی، اب 3 ٹانگیں، چوتھی ٹانگ آپ کی کہاں گئی؟ ذرا فرما دیں. کہنے لگا ابھی آپ کے ڈی فریزر میں پڑی ہے، باہر نکالو گے تو وہ لگے گی. تو بہرحال اللہ پاک سب کی قبول و منظور فرمائے. نیت سماعت فرما لیں. اور علیان الحق کو کہوں گا کہ آپ فرضوں کے بعد جب میں خطبہ پڑھ لوں دعا سے پہلے آپ اندر چندہ اکٹھا کرنا. اگر دیکھو باہر صفیں اور بچھانی صفیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہیں صفیں اور بچھائی ہیں. اچھا بہرحال 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھوں گا، پھر اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3. اب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھوں گا، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا اور سورت شریفہ پڑھوں گا. اب آپ نے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر نہیں جانا. اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3. جہاں عورتیں بندے پہنتی ہیں نا والیاں وغیرہ، یہاں آپ کے انگوٹھے یہ لگنا لازم ہے. اگر جس تکبیر میں نہیں لگے گے وہ تکبیر آپ کی ادا بھی نہیں ہوگی. کوئی یاد ہے نا یار میں تیرے کو معافی منگنا، لے کان پکڑ کے معافی منگنا. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو میں نے پیچھے پھینک دیا، تیری حضور میں حاضر ہوں. اپنی مرضی نہیں کرنی. ادھر ادھر دیکھنے سے نماز عید نہیں ہوگی. اور بچے بائیں جانب، بڑے احباب صفوں میں ہوں. میں عام روٹین میں کیا کہہ کر تھک جاتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ صف کے درمیان میں ہوگا اوروں کی نماز نہیں ہوگی. نماز بائیں جانب بچے ہوں، جس کا بچہ ہے چھوٹا سا ہے لے کر کھڑا ہونا چاہتا ہے بائیں جانب، وہ بالکل نکر میں چلا جائے. بعضوں کے پتہ ہے شرارت وغیرہ کرتے ہیں. اس لیے تو بہرحال یہ طریقہ کار نماز کا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نماز ادا کریں.